اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه
بیماریوں کی کوئی کمی ہے اور نہ باطنی بیماریوں کی کوئی. اس پر یہ ظاہری بیماریاں جو ہیں اس پر تو روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. جیسے سر درد ہے، پیٹ درد ہے، بخار ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، پھر دوسری بیماریاں، لاعلاج مرض، یہ سب جسم سے تعلق ہے. یہ وبا پھیلی، اس کا خیال یہ ہے وہ بیماری. تو بتائیے ہے کوئی ایسا جو اس سے محفوظ ہو؟ خراب نہیں پریشانی وہ نہیں ایسا کوئی فرق ہے جو کسی بیماری میں ہے. اس کی بیماریاں جو ہیں اس کی بھی کوئی کمی نہیں. اور اندر کی بیماریاں جو ہیں اس میں جو کوئی شک نہیں. اندر کی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اور یہ اندر کی بیماریاں. اس میں جو خیال یہی ہے کہ ظاہری بیماری اور یہ ہے بیماری اس کو جسم سے تعلق رکھتی ہیں کچھ اندر سے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے حدیث پاک سے ثابت ہے بالکل یہ دوا ہر بیماری کی دوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ شفا کا ذریعہ انسان کو دیا ہے. اور یہ دوائیں اور یہ شفا کے اسباب یہ سارے ایک طرف ہیں. اور قرآن مجید کا یہ اعلان اپنی جگہ پہ ایک طرف. رب نے فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. رب نے فرمایا یہ جو ہم قرآن کو اتارتے ہیں اس کی جہاں بہت بڑی شانیں اور عظمتیں ہیں، مرتبے اور مقام ہیں، اس کے ساتھ بندو تمہارے لیے اس میں شفا کی شفا. اور اس شفا کے حوالے سے اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ذرا وہ آیت بھی پڑھ لیں. شفا لما فی الصدور. لیکن صرف ایسا نہیں کہ جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، تمہارے سینوں میں دل میں جو بیماریاں ہیں قرآن ان کی شفا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہر درد کی دوا ہے اور ہر مرض کی شفا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اور ظاہر بات ہے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. کوئی مسئلہ مشکل سے مشکل تر مسئلہ ایسا نہیں جس میں قرآن میں اس کا حل نہ. اس لیے تو اللہ نے فرمایا بیان لکل شیء، بیان لکل شیء. تو یہ قرآن مجید ایک تو ہے شفا، ایمان چاہے ظاہر کی ہو چاہے باطن کی، شفا قرآن میں. اور دوسری شان اس کی کیا ہے؟ رحمت. شفا و رحمت، رحمت. اور رحمت کو خاص کر دیا. یہ شفا اور رحمت کو خاص کس کے ساتھ کیا؟ للمؤمنین. یہ شفا بھی مومنین کے لیے ہے اور رحمت بھی مومنین کے لیے. یہ جو قرآن مجید کا فرمان ہے اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ جو نہیں کر سکتے کہیں گے تو مومن نہیں رہتے. لیکن قرآن شفا ہے، یہ رب کا فرمان ہے. اور اللہ کا کلام رحمت ہے، یہ رب کا فرمان ہے. شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اب میں سارے مضامین جو ہیں سمیٹ کر کے اس سے ایک جملہ عرض کر دوں. بے شک شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ملے گی کس کو؟ قرآن میں تو شفا ہے اور قرآن رحمت ہے، لیکن یہ شفا یہ رحمت کس کو ملے گی؟ اس کا جواب میں 10 کر دوں. یہ شفا اور یہ رحمت ملے گی اس کو جو قرآن پڑھے گا. جب قرآن کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو کیسے شفا ملے گی؟ آپ یہ دوائیں جو ہے یہ بھی لے کے رکھ دیں، چاہے جتنی قیمت کی دوا ہو لے کے رکھ دیں،
اور اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو شفا ہوگی. پہلے برسوں پڑی رہے آپ کو طریقے سے کھانا بھی پڑے گا صبح شام رات, اور پھر اس کا ڈوز بھی ہے اتنا اتنا. جب کھائیں گے تب میں شفا ہوگی. قرآن میں تو شفا ہے لیکن شفا ملے گی تب جب پڑے گی. قرآن میں شفا ہے ملے گی تب, اور قرآن میں رحمت ہے برسے گی تب. قرآن رحمت ہے لیکن برسے گی تب. جیسے بادل ہوں گے تو بارش برسے گی, تو قرآن پڑھیں گے تو رحمت برسے گی. قرآن پڑھیں گے تو رحمت برسے گی. میرے آقا کے ایک ساتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول خیمے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے رات میں. اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھ رہے, اور یہ تو مضمون تو اتنا طویل ہے. ایسے بھی جو گزرے ہیں کہ جن کا کوئی دن 2 ختموں سے خالی نہیں گیا. 2 ختم دن میں رمضان میں 61 ختم. تو یہ ختم کوئی بغیر پڑھے تھوڑے ہوتے ہیں. ان کا قرآن سے ایسا لگاؤ تھا جو کہ اللہ کا کلام. تو یہ حضرت حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, اور بالکل خیمے سے باہر ان کا بیٹا سویا ہوا ہے, اور قریب میں گھوڑا بندھا ہے. یہ حدیث کر رہا ہوں. میں نے کہا رحمت برستی ہے لیکن تب جنگ پڑھیں. ایسے نہیں برسی تھی یہ صحابی پڑھ رہے تھے, اور یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. بچہ سویا ہوا ہے, گھوڑا بندھا ہوا ہے, اور اس اللہ کے بندے نے جب اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا, سبحان اللہ, ان کے پڑھنے کا انداز کیا رہا ہوگا. جو پڑھ رہے تھے تو سمجھ بھی رہے تھے, اور سمجھ رہے تھے تو پھر اس میں موتی بھی لگاتے تھے کہ موتی نکالو. اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ گھوڑا بچ گیا. باہر جو گھوڑا بندھا تھا وہ بچ گیا. اب یہ کودنے لگا تو اسے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا جو ہے وہ بچے کے اوپر نہ گر کر بچے کو تکلیف نہ ہو. اب یہ کلام مجید کو بند کر کے باہر نکلا, اور باہر نکل کر کے جو اوپر دیکھا تو دیکھا اوپر نور کا شامیانہ, نور کا شامیانہ ہے, اور شامیانے میں چراغ چل رہے ہیں. اب اس نے جب وہ منظر دیکھا تھوڑی دیر تو وہ وہیں کھڑے رہا, پھر آیا, پھر رہا نہ گیا, پھر قرآن مجید کو کھولا. اللہ اکبر, قرآن کھولا. کیا کھولا؟ اللہ کا کلام. یہ واقعہ ذہن میں رکھیں, یہاں تھوڑی ان باتوں اور اللہ کا کلام جو ہے نا, اس کلام کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر چھو لیں تو ثواب, صرف اسے چھو لیں, اور اگر اٹھا کر کے چوم لیں, اور غلاف سے نکال کے صرف کھولیں, اور کھول کر کے پڑھیں, اور اگر اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں, جو بھی کریں, سب ثواب. اور ثواب بھی کتنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قرآن کا اگر کوئی ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. نیکیوں کی ضرورت آئے گی کہ نہیں؟ کہیں نیکیوں کا بھی مطالبہ ہوگا کہ نہیں, کتنی نیکیاں لائے ہو, اور وہاں نیکیاں ہی کم آئیں گی, تولی جائیں گی, تولی وزن کی جائیں گی, اور جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی چانا چلے گا. قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکی. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے دیوانوں, ایک حرف سے مراد نہیں ہے ایک کلمہ. تم نے اگر پڑھا الف لام میم, یہ سورہ بقرہ کی شروعات ہے, الف لام میم, اور پھر آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے آقا نے فرمایا الف
حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اگر کسی خوش وقت نے قرآن مجید کھول کے صرف پڑھا الف لام میم, نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی. اب آپ گننا چاہیں تو گنیں, حروف تو گنے ہوئے ہیں. آگے آپ نے کہا ذالک حرف 3 نیکیاں 30, کتاب حرف 3 نیکیاں 30. اور اب تو کمپیوٹر ہے نا آپ کے پاس, قرآن کی حرف 3 کی اور چھوڑ لیں, ایک ختم کرنے والے کو ثواب کتنا ملتا ہے. بڑے ہوشیار ہیں کہ آج تک تو لوگ اس سے کیا بول رہے ہیں, یہ آپ کا یہ اس میں بڑے ماہر ہیں, دنیا بھر کی کئی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں. کیا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو ذرا یہ حساب لگا لیں کہ قرآن مجید کا ایک ختم کرنے میں ثواب کتنا ملتا ہے. اور پھر جو روزانہ 2 ختم کرتے تھے, اور جو روزانہ رات میں ایک ختم, 2 سے آدم روزانہ رات میں ایک ختم کر دے, عشاء سے لے کے فجر تک ایک ختم. حالانکہ مادر ذات وہی ہے, پھر کیا ضرورت ہے کہ کر رہے ہیں. قرآن مجید رکھتے ہیں سامنے, دیکھو صرف دیکھیں تو بھی ثواب ہے. یہ تو میں کہنا بھی بھول گیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کی عظمتوں کو سلام ہے. ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کلام میں کیا ہے. سبحان اللہ. میں صحابی کی بات کر رہا تھا, واپس آئے, پھر پڑھنا شروع کیا, پھر گھوڑا دیکھا. اب کیا کریں, پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی دیکھتا ہے, خطرہ ہے کہ بچے کو نقصان ہو. رات گزر کے نکلتے رہے, آتے رہے, آج کل یہ سلسلہ چلتا ہے. اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ صبح میرے آقا سے پوچھوں گا یہ معاملہ کیا تھا. اور پھر غیر نبی کی دربار میں جب حضرت حسین پہنچے تو دیوانے کے چہرے کو دیکھ کے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ حسین رات کا معاملہ کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے سب روشن ہے. اور ہمارا بھی یہی تو عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سب دیکھتے بھی اور جانتے بھی, اور یہی ایمان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا حسین تو جب رب کا کلام پڑھ رہا تھا تو تیرے اس کلام کو سننے کے لیے فرشتے اوپر آئے تھے. تیرے اس کلام کو سننے کے لیے نوری مخلوق فرشتے آسمانوں سے اوپر آئے تھے. اور حد تو یہ ہے, حدیث پڑھ کے دیکھیں, میرے آقا نے فرمایا کہ حسین اگر تو پڑھتا رہتا, بند نہ کرتا, تو فرشتے واپس نہ جاتے اور صبح سب کو دکھائی دیتے. یہ کلام الہی کا اثر ہے, یہ ہے اللہ کا کلام. بس اب ایک ہی بات کرتا ہے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس اتنا ہے. یہ جو میں نے کہا میں اس پر ایک دلیل دے رہا ہوں, یعنی چھونا, دیکھنا, سینے سے لگانا, بوسا دینا, لیکن اس سب میں محبت شامل ہے. دکھانے کے لیے نا ویسے ہی سمجھ نہ ہو کہ خلاف میں ہے اٹھایا اور رکھ دیا, اس میں اور اس میں کیا ایسے تو لوگ ہاتھ بھی کر لیتے. یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معاملہ سارا جو ہے محبت ہونی چاہیے کلام الہی سے. اور محبت سے جو چومے گا, جب بھی چومے گا تو دل میں خیال آئے گا کہ بندے اتنی محبت ہے تو پڑھنا بھی سیکھ لے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ رات میں یہاں پر الحمدللہ آئے ہیں, اللہ کھانا مبارک کرے. دنیا کا مشکل سے مشکل کام ہم کر لیتے ہیں یا نہیں, اور کر رہے ہیں, روزانہ کر رہے ہیں. تو دنیا کے مشکل کام کر رہے ہیں, روزانہ کر رہے ہیں, تو روزانہ تھوڑا قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ قطرہ قطرہ دریا تھوڑا تھوڑا نہیں سیکھ سکتے؟ روزانہ ایک حرف بھی سیکھیں تو مہینے میں 30 حرف ہوں گے, اور 30 حرفوں سے کچھ آیتیں بنیں گی, اور بنتی رہیں گی, قرآن بنے گا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ سب کے سب قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے. لیکن یہ
ارادہ تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں سیکھتے بھائی؟ جب اتنے پریشان ہیں، پریشانیوں کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور پریشانی پہ پریشانی، تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ آج سے وعدہ کر لیں کہ پڑھنا سیکھیں گے، اور جب بندہ تاریہ کرتا ہے تو رب اس کی تعریف فرماتا ہے، رب مدد فرماتا ہے، اور یہ پڑھنا اللہ اس پہ آسان کر دیتا ہے۔ 4 سال کا بچہ جب پڑھ سکتا ہے تو 60 سال کا بوڑھا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں نافلہ پورا کر دیا تھا، کیونکہ گھر ہی ایسا ملا تھا۔ اور یہاں مصیبت ہوئی ہے نا، ایسے گھر کہاں سے لائیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ وہ کلام ہے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ پہ اترے تو ہمالیہ نیتا نیتا ہو جائے، لیکن مومن کے سینے پر اپنے لیے شرط رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو پورا یاد بھی کرے، اپنے آسان کر دیا۔ تو یہ وہ مقدس کلام ہے، اس میں ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ شرط یہ ہے محبت سے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تعلیمات پہ عمل کریں۔ اب جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا اس کی ایک دلیل بڑے اختصار سے بات مشہور ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ کسی کتاب کی شان نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سر پہ رکھنا بھی ثواب، بولنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سب ثواب بھی ثواب، دیکھنا ثواب ہے یا نہیں؟ قرآن دیکھنا ثواب ہے یا نہیں؟ اس پر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سب کے ذہن میں ہوگی، ایسا نہیں کہ ذہن میں نہ ہو، الحمدللہ ذہن سب کے کو مضبوط ہے، مضبوط ہے، اس آج میں یاد رکھتے ہیں کہ پریشان نہیں ہوتی، اور اگر ذہن مضبوط نہ ہو تو سب بھول جائیں۔ یہ چیز تو یاد رہ جاتی ہے، آئی تو یاد نہیں رہتی۔ اتنی محبت ان سے ہے، اگر اتنی قرآن سے ہو تو قرآن بھی نہیں بھولیں گے۔ قرآن تو یہ جہاز ہے، اس میں سے معجزہ میرے نبی کا زندہ معجزہ، قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ۔ اور قرآن کی شان یہ ہے، تبھی کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پر دلیل، اور دلیل ایسی کہ آپ بھی سمجھ لیں۔ آپ بڑی مستند کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں، بزرگوں نے بتایا، اپنی کتابوں میں لکھا، ہمارے لیے ایک سند کافی ہے۔ کسی گاؤں میں ایک ساپدہ انتقال ہوا، گھبرائیے گا نہیں، انتقال تو ہوتا ہی رہتا ہے، جو آیا ایسے نہیں کوئی موت کی بات ہی نہ کی جائے، اتنے گھبرائے ہوئے نہیں، بات کو سمجھانے کے لیے کسی گاؤں میں کسی کا انتقال ہوا، اور جہاں پر لوگ اس کے قبر دفن کی تیاری میں قبر کھودنے والے پہنچ گئے، انہوں نے جا کر کے ایک جگہ کو صاف کیا اور قبر کھودنا شروع کیا، تو انہیں تو پورا نہیں تھا، زمین برابر تھی، اور تھوڑا سا کھودا تو اچانک ایک اینٹ نظر آئی، اور جب کھاوڑا مارا تو اینٹ ہٹ گئی۔ اینٹ کا ہٹنا تھا، اندر سے جیسے کہ نور نکلا ہے اور اندر سے خوشبو ایسی نکلی کہ یہ اسی خوشبو میں مست ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے سوچا یار کچھ نہیں، اور یہ قبر ہے، اور قبر بھی ایسی کہ جس میں روشنی بھی ہے اور خوشبو بھی ہے، ارے کیا؟ اور اس کا حکم یہ ہے کہ عبادت بند کر دو، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یہ اپنے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں، بند کر دو۔ اب انہوں نے دیکھا ہے تو قبر، لیکن قبر میں نور بھی ہے اور خوشبو بھی ہے، یا معاملہ کیا ہے؟ تو جو کہ اسی گاؤں کا قبرستان تھا، اس قبر کو بند کیا، دوسری جگہ قبر کھودی، اور اس آنے والے میت کو دفن کر کے اب گئے نہیں، اور سارے گاؤں کے بڑے بوڑھے جو تھے انہوں نے کہا کہیں تفتیش کی جائے، یہ قبر کس کی؟ کوئی تو ہوگا تو بتا دے۔ بوڑھوں نے بتایا کہ یہ قبر بڑا آدمی، ہمیں یاد ہے ہم نے اس کو یہی دفن کیا تھا، تو اس بڑا آدمی کا گھر تو کا گاؤں میں اس کونے پر، گاؤں کے اس بیچ میں جگہ نہ ملے ایسا کو، اس کونے پر اب یہ سارے مل کے پہنچے اس گھر میں، جب پہنچے تو دیکھا کوئی نہیں، صرف ایک بڑھیا ہے، بڑی عمر کی، یعنی 20 اور بڑی عمر کی بڑھیا گھر میں بیٹھی تھی، اور
اور یہ سارے لوگ گاؤں کے جمع ہو کے جب دروازے پہ آئے تو بیچاری گھبرائی. اسے تو ڈر تھا کہ کہیں انہوں نے سن لیا اپنی گڑیا کا انتقال اور مجھے لینے آئے ہو. گھبرانے لگی اور پھر آنے والوں سے کہا کہ بیٹا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کا سبب؟ انہوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، سبب یہ ہے کہ ہم فلاں کو دفن کر لیے تھے، قبر کھولی تو وہ قبر نکلی تیرے شوہر کی، اور قبر میں نور بھی تھا، قبر میں خوشبو بھی تھی. اب بتا تیرا شوہر کیا کام کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں نور بھی ہے اور خوشبو بھی ہے. دنیا کی آنکھ سے آنسو بہے. اس نے کہا رب کی قسم ہم مزدور مسکین غریب تھے، میرا شوہر مزدوری کرتا تھا، لیکن رب نے توفیق دی تھی کسی بھی صورت میں نماز بعد جماعت کو ترک نہیں کرتا تھا، چاہے جہاں دور رہے چاہے جس کام میں رہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو جا کے جماعت سے پڑھتا. یہ اس کا معمول تھا. اور دوسرا معمول یہ تھا کہ میرا شوہر پڑھا ہوا نہیں تھا. فجر نماز پڑھ کے اور جب لوگ قرآن لے کے بیٹھتے تو اس کی آنکھ سے آنسو کا نکلتے کہتے مولا اگر میں بھی پڑھا ہوتا تو میں بھی پڑھتا. اب اسی افسوس میں بڑھیا نے کہا وہ سیدھے کھڑا تھا اور دیکھا وہ قرآن پڑھا ہے کان میں. اب وہ کیا کرتا؟ پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن محبت سچی تھی، عشق سچا تھا. اس نے کہا قرآن لے کے بیٹھتا، قبلہ روح ہو کے بیٹھتا اور پھر قرآن کھول کے اور قرآن کی سطروں پہ انگلی گھماتے ہوئے کہتا کہ اے میرے رب کے کلام تو سچا ہے، اے میرے رب کے کلام تو سچا ہے. انگلیاں گھماتے گھماتے دو چار بار اڑ کے اور بند کر کے رکھ دیتا. یہی وہ عمل تھا جس نے قبر کو نور سے ڈھک دیا. یہی ہے اللہ کا کلام. پڑھتا نہیں تھا، انگلی گھماتا تھا، لیکن انگلی کس پہ پڑتی؟ اللہ اکبر. انگلی کس پہ پڑ رہی ہے؟ اللہ کا کلام، رب کا کلام. لکل شیء شفاء اور رحمت، جس کا ایک ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملیں. عقیدت سے ان لمحات پہ جو انگلی ہوئی اسی انگلی نے اسے قبر کو منور بھی کر دیا، خوشبو والا بھی کر دیا. میں یہاں صرف ایک سوال پوچھوں گا، صرف زیارت کر کے انگلی گھمانے والے کی قبر یوں جب نور سے بھر رہی ہے تو جو روزہ نہ پڑے، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ قبر کشادہ اور نور سے بھر جائے؟ یہ راستہ آج ہی سے آج کرنے کی سیکھیں گے، چاہے 2 حرف بھی صحیح روز پڑھیں گے. اور پھر دیکھیے قرآن مجید کا حفظ کرنا بڑی شان کی چیز ہے، لیکن یہ بالکل بزرگان دین کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی کو پورا قرآن یاد بھی ہو تو دیکھ کر کے پڑھے تو ڈبل ثواب. پڑھنے کا سوال الگ اور دیکھنے کا. عثمان غنی حافظ قرآن تھے یا نہیں؟ سیدنا عثمان غنی قرآن مجید کے حافظ تھے، لیکن آپ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں شہید بھی ہوئے تو قرآن ہاتھ میں تھا. یاد کر سکتے تھے لیکن پھر بھی قرآن ہاتھ میں ہے، کیونکہ قرآن جب ہاتھ میں ہے تو زبان بھی لطف لے رہی ہے اور آنکھیں بھی مسرور ہو رہی ہیں اور رحمت کی برسات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کوشش کرنے کی توفیق دے کہ ہم سب آج سے آج کر لیں کہ ہم جتنا بھی ہو ضرور بھی ضرور اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھیں گے. اور اگر ایک صفحہ بھی پڑھنا سیکھ لیا، روزانہ ایک صفحہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ قبریں نور سے بھر جائیں گی. ہمارے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.